अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू उज़मा सईद ब्लॉग्स। कैसे हैं सब? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से। नए दिन का आगाज़ हो चुका है। आज की जो बात होगी ना, वो मैं काफ़ी अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगी और कुछ हवाले भी दूंगी, और इंशाल्लाह जो हम सोल्यूशन पे पहुंचेंगे ना, तो आप लोग खुद एग्री करेंगे कि हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि देखें, हमारी ज़िंदगी हमें एक ही दफ़ा मिलनी है, बार बार तो मिलनी नहीं है। तो जब एक ही दफ़ा आए हैं दुनिया में, तो ज़िंदगी को पूरी तरीके से जिएँ, अच्छे तरीके से जिएँ। अक्सर औक़ात आपने सुना होगा कि सब लोग, अक्सर औरतें, मतलब अक्सर औक़ात मैंने भी सुना है और अक्सर मैं भी खुद भी करती हूँ कि औरतें कहती हैं, हाय अल्लाह, सारा दिन गुजर गया, काम ही नहीं ख़त्म हो रहे, उफ़, काम ही नहीं ख़त्म हो रहे, मैं तो अब फ़ारिग हुई हूँ, अब मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। आराम तो करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़ात के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने ज़रूर उन पर अमल भी करना है। इससे पहले आप अमल करें, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जो न्यू है चैनल पे और अभी तक उन्होंने लाइक एंड शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब भी नहीं किया, तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो मेरे चैनल पे मौजूद हैं और मुझे इतना मोटिवेट करते हैं कि मेरा दिल करता है मैं नेक्स्ट डे उठूँ, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे जो भी हो, मैं ज़रूर आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाऊँ ताकि आप उससे कुछ ना कुछ लर्न कर सकें। आपने देखा होगा कि जब सारा दिन हम काम करते हैं और काम करने के बाद जब थक जाते हैं, तो हमारे कुछ चंद अल्फाज होते हैं मुंह पे, हाय बहुत थक गए, उफ़ बहुत थक गए। थक तो जाता है इंसान, नो डाउट। देखिए, काम है, सारा दिन काम घर के हों, छोटे छोटे काम भी हों, बड़े बड़े काम भी करने होते हैं, और माँ ने ही देखना होता है, चाहे आपके पास हेल्पर भी हो, फिर भी आपने काम तो करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपने एक अपनी रूटीन सेट करें। रूटीन अगर आपकी सेट हो चुकी है, तो अब आपने उस रूटीन में से ना अपने लिए कुछ टाइम निकालना है। मैं ये नहीं कहती सारा दिन आईने के सामने खड़ी रहें और सजती बनती रहें और बस इसी तरह सारा दिन गुजारें, नहीं। देखें, आपने कुछ चीज़ों पर ख्याल भी रखना है, कुछ चीज़ें अपने लिए करनी भी हैं और कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकालनी भी हैं। ये तीन आपने काम करने हैं कि आपने कुछ काम करने हैं, कुछ काम आपने जो है उस पे अमल करना है, और कुछ काम आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल देने हैं। तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी में आप कितना बेटर फ़ील करते हैं। अपने आप को सबसे पहले तो पैम्पर करना शुरू करें। लाइक आप बच्चों को पैम्पर करते हैं ना, बच्चों का ख्याल करते हैं, बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करते हैं और वो खुश होते हैं, वो कितना मतलब एनर्जेटिक फ़ील करते हैं। अपने आप को सबसे पहले तो पैम्पर करना शुरू करें। कोई कुछ भी कहता है, ससुराल में कुछ भी कहता है, मत उनकी बातों पे ध्यान दें। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या पहनती हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप रोती हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप खाना छोड़ दिया आज आपने एक दिन का, नाराज़ हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। एक तो नाराज़ मत होके बैठा करें किसी से भी, की नाराज़गी को तो अब समझें मत ना। आप ये सोचें कि अल्लाह की ज़ात आपसे राज़ी हो, तो बस दैट्स इनफ, ठीक है। कोई आपसे राज़ी होता है तो ठीक है, नहीं होता तो किसी को राज़ी करने के चक्कर में अपने आप को हलकान मत करें, क्योंकि लोगों ने राज़ी नहीं होना, और लोग तो बातें हर सूरत में करने से बाज नहीं आएंगे। अगर आप अच्छे नहीं लग रहे ना, आप अच्छा कपड़ा नहीं पहनते, तो सब ये कहेंगे ये तो अच्छा पहनती ओढ़ती नहीं है, ये तो अच्छी लगती ही नहीं है, इसने तो कभी चज का कपड़ा नहीं पहना, अच्छे कपड़े नहीं बनाती। और जब आप अपने में चेंज लाएंगी, अच्छे कपड़े पहनने लगेंगी, सोशल हो जाएंगी, अच्छा अपने आप को रखेंगी, अपने आप को वेल ड्रेस करेंगी, तो ये भी लोगों ने कहना, लो जी अब इसके नखरे नहीं ख़त्म होते, ये तो हर वक्त सोशलाइज़ करती है, ये तो हर वक्त जो है वो नए नए कपड़ों में होती है, ब्रांडेड कपड़े, फ़लाँ ये वो। बातें ख़त्म नहीं होनी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि लोगों की बातों पे तो सबसे पहले इस तरह की बात पे तो कान धरना छोड़ दें। आपने जो करना है ना, वो अपने लिए करना है। सबसे पहले उठें सुबह, अच्छा सा शॉवर लें। अगर आप सुबह की रूटीन आपकी नहीं है, दोपहर के बाद की रूटीन है, तो ये भी बहुत बेहतर होता है। सुबह उठें, फ़ेस वॉश करें, अच्छा सा एक फ़ेस वॉश रख लें जो आपके अफोर्डेबल हो, आपके अखराजात में या आपके सारी ग्रॉसरी में आता हो। एक अच्छा सा फ़ेस वॉश रखें लाजमी, एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र रखें, फ़ेस वॉश करें, पेस्ट करें, उसके बाद मॉइस्चराइज़ करें अपनी स्किन को और अपने कामों को लग जाएं। ये आपकी एक मॉर्निंग की रूटीन होनी चाहिए। नाश्ता हेल्दी करें, जब कामों को लगे नाश्ता सबसे पहले आपका हेल्दी होना चाहिए। मैं अक्सर औक़ात क्या करती हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं नाश्ता बिल्कुल प्रॉपर नहीं करती थी, अक्सर क्या हमेशा से ही नहीं करती थी, शुरू से कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में मेरी रूटीन ही नहीं होती थी। घर में चाहे पराठा बना है, घर में चाहे कोई भी नाश्ता है, मैंने नहीं करना, मेरे पीछे पीछे सबने कि नाश्ता। इवन कि मुझे याद पड़ता है कि मैं स्कूल में होती थी तो मेरी अम्मी वही पराठा अंडा, आपको पता है अंडा पराठा अचार कितना मज़े का लगता है, वो मेरी अम्मी ने मुझे पैक कर देना कि स्कूल जाके खा लेगी।
وہ میں نے چھوٹی بہن کو دے دینا، میں نے نہیں کھانا. مجھے ہوتا تھا کینٹین کی کوئی سموسہ کھائیں، کچھ اس طرح سے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چیزیں اگر ہم ارلی سٹیج میں اپنے آپ کو نا اس چیز کی عادت ڈال لیں گے نا تو بہت جلدی ہمارے میں ویکنس آئے گی، اور ہم پھر کس پہ لگ جائیں گے؟ سپلیمنٹس پہ لگ جائیں گے. میں بہت ارلی ہی سپلیمنٹس پہ لگ گئی تھی کیونکہ مجھے ہڈیوں کی شدید تکلیف شروع ہو گئی، کیلشیم کی کمی ہو گئی. تو اس وجہ سے نا میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ سب سے پہلے اپنے ناشتے پہ فوکس کریں. ناشتہ اگر سب کو کرا چکی ہیں، اپنا ناشتہ بہت اچھا کریں. اس میں انڈا ہو، اس میں آپ کی بریڈ ہو، اگر روٹی ہے، پراٹھا ہے، جو بھی آپ کو پسند ہے، لیکن ناشتہ اچھا سا کریں. اس کے بعد آپ اپنے کاموں کو دیکھیں، ہانڈی ہے، گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ان کو سارا دیکھیں. اور آپ نے اس کے بعد شاور لینا ہے. ٹھیک ہے؟ شاور لینے کے بعد آپ نے، میں نے ہمیشہ بتاتی ہوں اپنے بلاگز میں بھی، اپنے چند کپڑے نا جو آپ کو لگتا ہے کہ 4-5 جوڑے آپ نے ہینگ کر کے رکھ دینے ہیں، پورے ویک میں آپ نے ڈیلی چینج کر لینے ہیں. جیسے میں تو صبح اٹھتی ہوں، میں تو اپنا جو عام سے کپڑے ہوتے ہیں نا، رف سا سوٹ میں نے لگایا ہوا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کچن میں کام کرتے ہوئے بہت سویٹنگ ہوتی ہے، بہت گرمی ہے. تو میرے وہ کپڑے جو ہے نا، وہ پتہ ہے مجھے یہ میرے کام کرنے والے کپڑے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں نے شاور لے کے اپنے کپڑے چینج کرنے ہیں. تو میرے وہ کپڑے ویسے ہی خراب نہیں ہوتے، فریش باڈی ہوتی ہے، نہائے دھوئے ہوتے ہیں اور کپڑے چینج کیے، اور پھر شام میں، رات میں چینج کیا، نائٹ ڈریس میں آئے، اور جی وہ کپڑے میرے صاف ستھرے. وہ آپ کے آرام سے ایک ویک 3-4 جوڑے چل جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے پراپرلی اپنے لیے ایفرٹ کرنی ہے. اب اٹھ جانا ہے، بالکل اپنے آپ کو سستی سے نکال دینا ہے، بالکل کسی کی باتوں کو دماغ سے جھٹک دیں. کوئی کیا بولتا ہے، کیا بولے گا، وہ کتنی حد تک بولے گا، کتنا وہ ہارش بول سکتا ہے، طنز کر سکتا ہے، تانے دے سکتا ہے، کرنے دے اسے. میں کہتی ہوں جو بندہ آپ کو تنگ کرتا ہے، آپ کے لیے بیڈ کمنٹس کرتا ہے، وہ الٹیمیٹلی تھک جاتا ہے. آپ نے اگر اس کی بات کا جواب نہ دیا، اگر آپ نے اس کی باتوں کو دماغ میں مت لے کے بیٹھی اور زیادہ فریش اپنے آپ کو فیل کرایا، تو وہ بندہ تھک کے خود ہی اک جائے گا اور رک جائے گا. تو یہ میرا ایک خود کا ایک آزمایا ہوا ہے. میں اب کیا کرتی ہوں، پہلے مجھے کبھی کوئی کسی کی بات سننے کو مل جاتی تھی نا کہ میرے کپڑوں پہ کوئی کامنٹ آ رہا ہے، میری ویسے کسی چیز پہ کامنٹ آ رہا ہے، تو میں نا لے کے بیٹھی رہنا سارا دن. میرے وہ دماغ میں بات سکرول کرتی رہنی، ادھر جا رہی ہوں تب بھی میرے دماغ میں، ادھر جا رہی ہوں تب بھی میرے دماغ میں. میں نے نا آہستہ آہستہ اس چیز پہ ورکنگ شروع کی ہے کہ کوئی کیا کہتا ہے، آپ کو کیوں فرق پڑے. دیکھیں وہ اپنا ظرف اور اپنی جو ہے نا حیثیت شو کر رہا ہے، اپنا دماغ، اپنی تربیت شو کر رہا ہے. آپ کیوں پریشان ہو؟ وہ بول گیا، اس کو بولنے دیں، یہ اس کا کام ہے. اس کو جسٹ آپ کے بارے میں ہی باتیں کرنے کا کام ہے. اس کو دیا ہوا ہے اللہ پاک نے کہ تم نے کچھ آگے نہیں بڑھنا، تم نے کچھ اور نہیں کرنا، تم نے جسٹ اس بندے کے بارے میں بات کرنی ہے، یہی تمہارا کام ہے. تو سوچے کتنا وہ مناسب کام لے کے زندگی میں آیا ہے، اور آپ اپنے آپ کو اس باتوں سے نکال کے انوویٹو کام کریں، اپنی زندگی کو آگے لے کے بڑھیں، زیادہ خوش اپنے آپ کو فیل کریں. مت اس کی کسی کی بھی فضول بات پہ نہ اپنے آپ کو ٹینشن میں لائیں. ٹھیک ہے؟ اپنی ذات اچھی ہے، اپنی باڈی ایکٹیو ہے، آپ فریش ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ کا پہلا فوکس اپنی ذات، اپنے بچے، اپنا گھر، اپنا شوہر ہونا چاہیے. دوسرا تیسرا بندہ جو بھی ہے نا، وہ آؤٹ سائڈر ہے. اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں، آپ کو ایک پورشن تو ملا ہوگا نا، آپ کو ایک کمرہ تو ملا ہوگا نا، وہ آپ کا دائرہ ہے. ٹھیک ہے؟ آپ نے اس میں جو مرضی کریں، خوش رہیں. کسی کے ساتھ انٹریکشن ہے، کھانا اکٹھا کھاتے ہیں، تو بس اپنے کام سے کام رکھیں. اس بندے کو یہ شو ہی نہ کرنے دیں کہ آپ کو اس کی کسی بات سے کوئی تکلیف ہوئی یا ہرٹ ہوئے. ہاں میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنی سیلف رسپیکٹ پہ کبھی کمپرومائز نہ کیجیے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس نے مجھے جو بات کی ہے یہ میری عزت نفس پہ ہے، تو ضرور جواب دے. اور جواب پھر جب دیں نا تو سامنے بٹھا لیں کسی بڑے کو، چاہے ساس ہے، سسر ہے، ہسبینڈ ہے، جیٹھ ہے، جو بھی ہے، سامنے بٹھا کے بات کریں تاکہ وہ بندہ زندگی میں دوبارہ جرت نہ کرے بات کرنے کی، حرکتیں اس طرح کی شیطانی فیل کرنے کی وہ آپ کے ساتھ بالکل جرت نہ کرے. میری یہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی بہنوں کو کچھ ایسا گائیڈ کروں تاکہ وہ اپنی زندگی کو نا بڑا ہی آرام سے پرسکون طریقے سے لے کے چلے. آتے ہیں ٹاپک کی طرف. اچھا جب میں باتیں کرنے جاتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے میں ٹاپک سے کہیں اور پہنچ گئی ہوں، لیکن بات آ گئی وہی ہماری کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے ٹائم دینا ہے. دیکھیں آپ خود کو ٹائم نہیں دیں گے نا،
خود کی خیال نہیں کریں گے، خود کی کیئر نہیں کریں گے نا، تو کوئی آپ کے لیے نہیں کرے گا۔ کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہے گا کہ تم کچن میں لگی ہو نا، تھک گئی ہو، کافی دیر سے کھڑی ہو، یہ سٹول لے لو، اس پہ بیٹھ جاؤ۔ کوئی آپ کو نہیں کہے گا کچن میں ہو، گرمی میں ہو، پانی کا ایک گلاس پی لو، یہ لے لو، مطلب نہیں کوئی کرے گا۔ اپنی کیئر اب آپ نے خود کرنی ہے، اپنا خیال خود کرنا ہے۔ اپنے لیے نا تھوڑی سی روٹین کو سیٹ کریں۔ اب دیکھتے ہیں نا کہ اکثر عورتیں پوچھ رہی ہوتی ہیں اور کر بھی رہی ہوتی فالو، کہ ہمیں گھر کو آرگنائز کرنے کی روٹین بتائیں، کچن آرگنائز کرنے کی روٹین بتائیں، مارننگ کی روٹین، دوپہر کی روٹین، نائٹ روٹین۔ کبھی آپ نے یہ اپنی ڈے کیئر کی روٹین کی ہے؟ کبھی آپ نے اپنے پورے دن کی روٹین سیٹ کی ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کی۔ آپ نے اب کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اپنی روٹین تھوڑی سی سیٹ کرنی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سیلفش ہو جائیں، سیلفش ہونا بری بات بھی نہیں ہے، بالکل بری بات نہیں ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اپنے لیے سیلفش ہو جاتے ہیں نا، میں یہ نہیں کہتی باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، بچوں کو بھول جائیں، ہسبینڈ کو چھوڑ دیں، گھر کو چھوڑ دیں۔ سیلفش ہونے کا مطلب ہے اپنے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں۔ اور جو بندی اپنی ذات کے لیے اب ٹائم نہیں نکالتا یا نکالتی، وہ کبھی بھی صحت مند نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اچھا فیل نہیں کراتا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ان ساری چیزوں کے ساتھ اپنی باڈی کی، اپنی اسکن کی، اپنی ہیلتھ کی کیئر کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک بہت ضروری کام کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے اپنی ڈائٹ میں فروٹ لازمی ایڈ کرنے ہیں۔ فروٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ آپ کی لائک 30 ابو جب آپ ہوتے ہو نا، تو آپ کے لیے فروٹ کمپلسری ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے دودھ کا گلاس لازمی کر دینا ہے۔ تیسری جو بہت ضروری چیز ہے، آپ نے لائٹ سی ایکسرسائز یا واک شروع کر دینی ہے۔ اگر آپ پہلے نہیں کرتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب آپ نے لائٹ سی واک، لائٹ سی ایکسرسائز اپنے لیے ضرور کرنی ہے۔ چاہے صبح کے وقت ٹائم نکالیں، شام کے وقت ٹائم نکالیں، رات کے وقت ٹائم نکالیں، جب بچے سو جائیں تب تھوڑا ٹائم نکال لیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ اپنے ڈے کی روٹین، اپنے بچوں کی روٹین کو ڈسٹرب کریں، لیکن اپنی ذات کے لیے، اپنے آپ کے لیے ٹائم ضرور نکالیں۔ اور جو رشتے آپ کو تکلیف دیتے ہیں، جو آپ کو نیگیٹو مائنڈڈ کرتے ہیں، آپ کو سٹریس میں ڈالتے ہیں، ٹینشن میں مبتلا کرتے ہیں، ان سے سب سے پہلے دور ہو جانا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے لیے ٹائم نکالیں۔ ان ساری باتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہیلدی اور فریش بھی رہنا ہے۔ ملتی ہوں نیکسٹ بلاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔